کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب پہلی آیت سے. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. عید فصح سے پہلے، ابھی عید فصح ہونی تھی، اور یہ آخری فصح میں جب وہ شریک ہوا تو لکھا ہے جب یسوع نے جان لیا. یوں تو وہ اب شروع سے ہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اسے پتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے. اس نے اکثر اپنی خدمتی زندگی میں اس کا ذکر بھی کیا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب آپ مجھے وہ جلال بخش دے جو دنیا کی پیدائش سے بیشتر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا. سو وہ جانتا ہے میں کون. وہ کہتا ہے میں باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں باپ کی طرف سے آیا ہوں، میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. پھر کہتا ہے باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. لیکن اس گھڑی اس نے ایک خاص کام، ایک خاص وقت کو جان لیا. جب وہ جان گیا کہ میرا وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بتھیروں کے لیے قربان کروں، صلیبی موت گوارا کروں. تو لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر، کیا ہو کر؟ دنیا سے رخصت ہو کر. جب رخصت ہوتا ہے انسان تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت ضرور آیا ہے، لیکن میں ایک جگہ سے رخصت ہو کر دوسری جگہ جا رہا ہوں. یعنی یہاں سے رخصت ہو کر وہاں جا رہا ہوں جہاں سے میں آیا تھا. تو وہ جان گیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں جس نے مجھے بھیجا ہے، جس سے میں نکلا ہوں، اس کے پاس جاؤں. تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. آمین. آخری فصح میں یوں تو ہمارا فوکس پاؤں دھونے اور خداوند یسوع مسیح کے اس بہترین نمونہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی قابل قدر ہے اور اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت شروع میں رکھتا تھا ویسی ہی محبت آخر تک رکھتا رہا. ہماری محبت بدل جاتی ہے، لیکن اگاپے محبت جو خدا کی محبت ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے. وہ جیسی محبت شروع سے رکھتا تھا ویسی ہی محبت آخر تک رکھتا رہا. اس کی بابت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. وہ جیسی محبت رکھتا تھا ویسی ہی محبت رکھتا ہے اور ویسی ہی محبت رکھتا رہے. فرمایا اگر تم بے وفا بھی ہو جاؤ تو بھی وہ یہ وفادار رہے گا. اس لیے ہمیں تھوڑی دیر کی محبت نہیں رکھنی ہے، وہ کسی شخص سے ہو، کسی رشتے سے ہو، اور سب سے بڑھ کر خدا کی ذات سے ہو. ہماری محبت شروع میں کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم جب خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ہماری محبت کا معیار اور ہوتا ہے، چند مہینوں کے بعد اور ہو جاتا ہے، اور سالوں کے بعد تو وہ محبت گرتی گرتی نیچے آ جاتی ہے. جب ہمیں خدمات کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جب ہمیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو اس ذمہ داری کو ہم شروع میں تو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس ذمہ داری سے وہ لگاؤ نہیں رکھتے جو کبھی رکھا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا ان لوگوں کی بابت جو اس کے اپنے تھے، جو اس کے ساتھ تھے، اور اس کی بابت پتہ کیا؟ ایک اور جگہ پر یسوع مسیح نے فرمایا اے باپ ان لوگوں کو جنہیں تو نے میرے سپرد کیا ہے. یعنی جو باپ نے اس کے سپرد کیا وہ اس سے آخر تک محبت رکھتا رہا ہے. آپ کے سپرد جو کچھ کیا جاتا ہے شروع سے لے کر
آخری دم تک ویسی ہی محبت رکھنی چاہیے. اپنی خدمات کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وہی محبت رکھیں جو آج سے چند برس یا چند ماہ پہلے آپ رکھتے تھے. خداوند یسوع مسیح کا ہر عمل ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. انہیں علم ہے کہ اب میرا کون سا وقت آ گیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا کون سا وقت ہے. ہمارا بھلائی کا وقت ہے یا ہمارا تنگ دستی کا وقت ہے. ہمارا مصیبت کا وقت ہے یا سرفرازی کا وقت ہے. وہ سرفرازی میں بھی وفادار تھا اور مصیبت کے وقت بھی وفادار رہا. اپنے وقت کو سمجھیں، اپنے وقت کو جانیں کہ یہ کون سا وقت ہے، اور جیسا بھی وقت ہو اس کے لیے تیار رہیں. اچھے وقتوں کے لیے نہیں. مسیح کو پتا تھا جب میں پانی کا بپتسمہ لینے جاؤں گا تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. اسے علم تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. وہ اس وقت سے بھی واقف تھا. وہ اس وقت سے بھی واقف ہے کہ دیکھو تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن اسے اٹھا کھڑا کروں گا. لیکن یہ جو دکھ اور تکلیف کا وقت ہے میں اس وقت سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہوں. سو مسیح کا آخری فصح ہمیں ہر طرح کے وقت میں وفادار رہنے کا سبق دیتا ہے. مسیح کا آخری فصح یا یہ جو خاص عبادت ہے اس میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ہمارے سپرد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ویسی محبت رکھنی ہے جیسی آغاز میں ہم نے رکھی تھی. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں. سب کہیے ہاللیلویا ہاللیلویا. جو دکھ میں ہر وقت میں وفادار رہتے ہیں اور جو کام جن کے سپرد کیا جائے وہ شروع سے آخر تک یکساں محبت رکھتے ہیں، باپ سب کچھ ان کے سپرد کر دیتا ہے. ہم تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہوتے. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے بہت چیزوں کا مختار کیا. ہم تھوڑے میں ہی دیانتدار نہیں ہیں تو سب چیزوں کا مختار کیسے کیا جائے. پہلے وہ جان گیا کہ میرا کون سا وقت آیا ہے. پھر وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ صرف یہ نہیں جانتا کہ میرا وقت کون سا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ باپ نے سب کچھ میرے سپرد کیا ہے. یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. خداوند نے دیا خداوند نے لیا، یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. میں خدا کی طرف سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. ہم آتے وہاں سے ہیں اور جاتے کہاں ہیں ہمیں پتا. اسے پتا ہے میں آیا کہاں سے ہوں اور میں واپس جا کہاں رہا ہوں. پالوس نے فرمایا دیکھو میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، نشان کی طرف. تو علم ہونا بڑا ضروری ہے. سانو پتہ ہی نہیں ہم دے کتنے یہاں تے جاندے کہ جب ہمیں ڈائریکشنز کا ہی پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جان کر کہ میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. اب نہیں جانتا مگر بعد میں. یہ جو پاؤں دھونے کی عبادت ہے یہ بہتوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ساتھ رہنے والوں کی سمجھ میں پوری نہیں آ رہی تھی تو آج 2000 سال بعد ہماری سمجھ میں کہاں پوری آئے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی بس وہ علامتی تھا، سمبولک تھا، بس اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ کامل ایمان ہے کہ یہ لٹرلی پانی سے پاؤں دھونے کے نمونے کو فالو کرنے کی بات ہے. علامتی نہیں ہے، یہ فیگوریٹو نہیں ہے. کسی طرح کا کوئی بھی ایسا اشارہ میری کم از کم عقل یا دانش میں نہیں آتا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس طرح پیش
کیا ہو. اسی لیے شاید یسایہ کی کتاب 55واں باب 9ویں آیت میں اس نے کہا تمہارے خیال میرے خیال نہیں اور تمہاری راہیں میری راہیں. جیسے آسمان زمین سے بلند ہے ویسے ہی میرے خیال میری راہیں تم سے جدا ہیں، بلند ہیں، الگ ہیں. آدمی کے خیال اور ہیں اور خدا کے خیال اور ہیں. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا، وہ انہیں بے وقوفی سمجھتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ آج پاؤں دھونے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، نادانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا مطلب صرف عاجزی ہے، حلیمی ہونی چاہیے. بھائی حلیمی دکھانی بھی تو کسی عمل سے ہی ہے نا. میں بہت حلیم ہوں پتہ کیسے چلے گا، میں بہت عاجز ہوں پتہ کیسے چلے گا؟ کسی عمل سے. جب روح القدس کا بپتسمہ آیا تو وہ بھی ظاہری نشان کے ساتھ آیا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا. جو کچھ روح کے ساتھ ہوتا ہے اس کا لوگوں پر ظہور جو ہے ظاہری نشانات سے ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. بے شمار مثالیں. یہ علامتی نہیں ہے، یہ حقیقتاً ویسا ہی ہے. اسے لٹرلی قبول کرنا چاہیے اور لٹرلی اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر یہ علامتی ہے تو پھر پانی کا بپتسمہ بھی علامتی کر لو. خدا یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا اور اس کے بعد کہو بھائی اس نے بپتسمہ لے لیا تھا، اب ہم اس کا مطلب یہ کلام سے ہی دھل جاؤ. جیسے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ پانی میں اترنا ضروری نہیں ہے، یہ علامتی ہے. علامتی ہوتا تو مسیح کیوں پانی میں اترے؟ تو بپتسمہ کے لیے ظاہری طور پر پانی کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی کو مخصوص کرتے ہیں تو روح القدس مخصوص کرتا ہے، لیکن علامتی طور پر لگایا کیا جاتا ہے؟ اسے تیل لگایا جاتا ہے. ہم اس کے سر پر تیل انڈھیلتے ہیں یا ماتھے پر تیل لگا کر نشان ظاہر کرتے ہیں. مخصوصیت کا ظاہری نشان تیل کی صورت میں ہے. بپتسمے کی ظاہری جو چیز ہے وہ پانی کی صورت میں ہے. جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ظاہری طور پر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے ہاتھ رکھنے میں جلد بازی. سو ہاتھ رکھنا بھی ایک ظاہری علامت ہے. اور ایک بہت بڑی مثال ہے جو شاید سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہو کہ یہ پاؤں دھونا علامتی نہیں تھا، حقیقی تھا، اور ویسا ہی حقیقتاً ہمیں کرنا چاہیے. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں جس کی بابت خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا ہے. اس کو علامتی کیوں نہیں لیتے؟ ہم اس کے لیے بھی کوئی نشانی سامنے رکھتے ہیں، وہ روٹی کی صورت میں ہو اور وہ شیرہ کی صورت میں ہو. عشاء ربانی بھی اس نے کہا جس طرح تم یہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. جب تم یہ روٹی کھاؤ، جب تم یہ شیرہ پیو تو وہ بھی علامتی نہیں. جب سب علامتی نہیں ہے تو پھر یہ پاؤں دھونے کی جو مثال، جو نمونہ مسیح نے قائم کیا ہے، یہ بھی علامتی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور جیسا اس نے کیا ویسا ہی ہمیں کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ روز کرنا چاہیے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ کب کرنا چاہیے، لیکن جب ممکن ہو تب اسے کرنا چاہیے. ہاں، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف علامت پر لگ جاتے ہیں. جیسے بغیر ایمان کے بپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر یقین کے مخصوصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے پانی آپ دریائے یردن میں چلے جائیں، چاہے تیل آپ اولیو آئل سے مخصوص کرا لیں اپنے آپ، چاہے آپ یہ مشروب جو عشاء ربانی میں لیتے ہیں بنی اسرائیل سے منگوا کے بھی پی لیں، وہاں کی روٹی کھا لے، اگر ایمان شامل نہیں ہے تو وہ روٹی اور شیرہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ بپتسمہ بھی فائدہ نہیں دے گا جس میں ایمان شامل. تو محض پانی کی بات نہیں ہے، یہ ظاہری چیزیں ضرور ہیں، یہ علامتیں ضرور ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑی طاقت ایمان ہے اور ان کے پیچھے پوشیدہ بھید ہے. اسی طرح یہ بہت سارے لوگ صرف رسمن پاؤں دھو کے بھی گزارا کر لیتے ہیں کہ پادری صاحب نے کہا ہے پانی سے پاؤں دھونا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے بھید کو جاننا بھی ضروری ہے. جب ہم پانی میں پاؤں رکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، جب ہم پانی سے پاؤں نکالتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، جب پانی سے پاؤں دھوئے جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے. ان سب کے پیچھے بڑے بڑے مکاشفات بھرے پڑے.
ہم ان سے واقف ہی نہیں, ہم انہیں سمجھتے ہی نہیں, ہم انہیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اصل بات تو پیچھے فرما برداری کی ہے, اصل بات تو تابع داری کی ہے, اصل بات تو اس کے حکم کو ماننے کی ہے. کیونکہ بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ظاہری طور پر لگتے ہیں کہ یہ نادانی ہے. جیسے نوح کو اس نے کہہ دیا کشتی بنا, حضرت نوح نے کشتی بنائی, لوگوں نے اس کی ہنسی اڑائی. یہ کیا بے وقوفی ہے, کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اسے کیا کہا گیا تھا, ایسا کر. سو وہ فرما بردار رہا, وہ تابع دار رہا, اور جو تابع داری میں برکت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہ زندگی کو بچانے والا ٹھہرا. پیچھے تابع داری تھی. ابراہیم کو خدا نے کہا سب کچھ چھوڑ دے, چھوڑا, تابع داری, فرما برداری, حکم کی فرما برداری ہے, حکم کی تابع داری ہے. ڈینیل شیروں کی ماند میں بھی چلا گیا لیکن تابع دار رہا, حکموں کا فرما بردار رہا. صدرک میثاق عبدنغو, بے شمار مثالیں آپ کے اور میرے سامنے بائبل مقدس میں موجود ہیں. یہ سب چھوٹی بڑی ساری باتوں میں تابع دار رہے, وفادار رہے, حکم کی بجا آوری کرتے رہے. اسی لیے خدا نے انہیں کثرت کی برکات سے مالا مال کیا ہے. سو اصل معاملہ پانی میں نہیں ہے, اصل معاملہ اس حکم کی تابع داری میں ہے جو مسیح نے کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں, میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا, تم بھی ویسا ہی کرو. سو وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ مسیح کے نمونہ کے مطابق پاؤں دھونے کے اس مثالی وقت میں سے گزرتے ہیں, وہ فرما برداری کا عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور فرما برداری کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, فرما برداری کرنے والے ہمیشہ شادمان اور سرفراز ہی ہوتے ہیں. یہاں جب خداوند یسوع مسیح نے پترس کو کہا تو اس نے کیا کہا, پھر شمعون پترس تک پہنچا, اس نے اس سے کہا خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں. یہ جو بات اس نے کہی تھی نا, کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے, آپ لوگوں نے بے شمار بار سنا ہوگا کہ دستور کیا ہوا کرتے تھے, طریقہ کار کیا ہوتے تھے. عام طور پر یہودی جو دستور تھا اس میں جب بھی وہ فسح کے لیے یا خاص دعوتوں کے لیے جاتے تھے, آج ہم بھی جب دعوت پہ جاتے ہیں, کسی تقریب میں جاتے ہیں, تو گھر سے نہا دھو کر فریش ہو کر ٹھیک لباس پہن کے جاتے ہیں. میری گاڑی میں آج بھی شو شائنر موجود ہے, چونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری جوتی جو ہے, میرے شوز جو ہیں وہ گندے ہوں. اور یہاں پر کیوں ہوتا ہے, چونکہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے ڈسٹ پڑتی ہے, تو سارے اکثر میرے دوست ہنستے بھی ہیں کہ میں ہر دوسری جگہ پہ اترنے کے بعد گاڑی سے اترتے ہی پہلے شوز صاف کرتا ہوں, پھر کسی میٹنگ پہ جاتا ہوں, پھر آتا ہوں, پھر صاف کرتا ہوں, پھر ادھر بیٹھ جاتا ہوں. سو مجھے پسند نہیں ہے. اور وجہ کیا, باہر ڈسٹ ہوتی ہے. جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں وہاں بار بار اس طرح صاف کرنا نہیں پڑتا ہے. سو یہودی دستور کے مطابق بھی جب وہ کہیں پہ جاتے تھے, نہا دھو کر لباس پہن کر جاتے تھے, تو وہ جو علاقے تھے وہاں پر گرد و غبار ہوا کرتا تھا جو پاؤں پہ چڑھ جایا کرتا تھا. جب بھی وہ کسی اس طرح کی مجالس میں جاتے, دعوتوں میں جاتے, فسح میں شریک ہوتے, عید پر جاتے, تو وہ دستور کے مطابق جہاں جاتے وہاں پاؤں پہلے دھلوائے جاتے تھے. ہر کسی کا اپنا ایک دستور تھا. چند ایک مثالیں موجود ہیں جہاں پر خواتین جو تھی وہ پاؤں دھوتی تھی, ورنہ عام طور پر خاص طور پر نوکر رکھے جاتے تھے جو دوسروں کے گھروں پر آنے والے مہمانوں کے پاؤں دھوتے تھے. لیکن جب کہیں کوئی بہت خاص مہمان آ جاتا تو کبھی کبھار میزبان بھی پاؤں دھو دیا کرتے تھے عزت و احترام کے لیے. لیکن اب جب مسیح یہاں پہنچے تو کسی نے پاؤں دھونے کی بات کی نہیں. اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر یہ سارا واقعہ جب تحریر ہوتا ہے تو لوکا کی انجیل میں اس کے 22ویں باب میں یہ سٹوری ہے. وقت بچاتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, آپ گھر پہ جا کے پڑھیے گا. وہاں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آخری فسح کا واقعہ, تو شاگرد اپنی بحث میں لگے ہوئے تھے, ہم میں سے بڑا کون ہے. کون سی بحث میں لگے ہوئے تھے, ہم میں سے کیوں مسیح یسوع نے پاؤں دھو کر دکھائے. چونکہ شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے
کہ بھائی جی ایلڈر بڑا ہوندا ڈیکن چھوٹا ہوندا. مبشر جڑے ہوندے نا وہ ڈیکنا تو ایلڈروں تو بھی بڑے ہوندے. بھائی میں کمیٹی کا انچارج ہوں, میں تو سب پہ ہی چودھری ہوں. یہ بحث چلتی رہتی. مسیح نے کہا کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں صلیب کی طرف جا رہا, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ آخری فصل ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون سے وقت سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہم اپنی بحث و مباحثہ میں لگے ہوئے. شاگرد اپنی بحث میں لگے تھے, ہم میں سے بڑا کون ہے. تو مسیح نے اس بات کو رد کرنے کے لیے اور شاگردوں کو ایک بہترین نمونہ دینے کے لیے خود اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے. ہسٹری جاننا, سیاق و سباق جاننا بڑا ضروری ہے. ایک طرف شاگرد بحث کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, تو مسیح نے انہیں کہا چلو میں تمہیں نمونہ دیتا ہوں, بڑا ہوتا کون ہے. اسی لیے تو اس نے آگے جا کے کہا تھا, میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا, وجہ چونکہ نوکر پاؤں دھوتے تھے, اور دوسری طرف جو یہودی کلچر تھا اس میں اساتذہ کے پاؤں شاگرد دھویا کرتے تھے. ایک پاؤں دھوتا تھا, دوسرا رومال پکڑ لیتا تھا, کوئی خشک کرتا تھا. اب یہ جو ربی آیا ہے اس کے کوئی پاؤں ہی نہیں دھو رہا, اس نے دوسرا نمونہ دکھایا. سو پترس نے کہا تو اب تک میرے پاؤں کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا ایڈا جذباتی نہ ہو. مجھے لگتا ہے پترس پہلا پینتیکاسٹل تھا. پینتیکاسٹل بہت جذباتی ہوتے ہیں, بہت جذباتی ہے. ایک اور ہی جے نہ کچھ کرنا تھا لا نہیں کرنا تو پھر نظر بھی نہیں آنا کتے. کیا خیال ہے, گڈ فرائیڈے دل کر آدھا گھنٹہ پہلے آ جان, اس طرح عبادت نظر ہی نہ آن. یعنی اس طرح کے جذبات ان کے ہوتے ہیں. یہ جذباتی ہو گیا. پہلے کہتا اب تک تو میرے پاؤں کبھی دھو نہیں سکے گا. یسوع نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک. بھائی صفائی ضروری ہے, اور یہ دستور کے مطابق پاؤں دھونا ضروری ہے. اس سے پہلے تو فسح میں شریک ہو, اور اس میں روحانی بھید بھی تھا کہ میرے ساتھ شریک ہونے کے لیے مکمل پاکیزگی ضروری ہے. تو اس نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں. دوسرے لمحے میں کہتا کیا ہے, جب یسوع نے کہا تو میرے ساتھ بھی شریک نہیں ہوگا. شمعون پترس نے اسے کہا ہے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت بلکہ سراسر, اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب. چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو. بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو ان سے کہا, وہ جو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو, کیونکہ میں ہوں. استادوں کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں, شاگرد دھوتے ہیں. تم نے میرے پاؤں نہیں دھوئے. تمہیں اپنی فکر پڑی تھی کہ ہم میں آسمان کی بادشاہ میں بڑا کون ہوگا. ہاں میں استاد ہوں. پاؤں دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے میں استاد نہیں ہوں. پاؤں دھونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. پاؤں دھونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں خداوند نہیں ہوں. پاؤں دھونے سے کسی کے ٹائٹلز, اس کی خدمتیں, اس کا اختیار, اس کا مقام ختم نہیں ہوتا. یہ ابلیس نے ایک بیج بو دیا ہے کہ پیر تو مانگے اور نصیب فلانے دے, شاید ہمارا مقام گر جائے گا. اس نے کہا نہیں. دھونے کے بعد اس نے کہا میں استاد بھی ہوں, میں خداوند بھی ہوں, میں سب سے بڑا بھی ہوں, اور میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے. تم پر کیا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو. نہیں ہے, اگر وہ کہتے نا دھو تو یہ شاید اس وقت کی بات تھی. دھویا کرو کا مطلب کیا ہے؟ اسے اپنی زندگی میں معمول کا حصہ بناؤ. یہ تمہاری پریکٹس ہونی چاہیے. میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کرو تو ایک بار ہے,
کیا کرو ایک پریکٹس ہوتی ہے، مشق کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. اے گلاں چھڑ دو، میں تیرے تو وڈاں، تو میرے تو چھوٹا ہے، میرا اختیار زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میں یہ میں وہ. اس کو ختم کرو اور خدمت کیا کرو، دوسروں کی عزت کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرط یہ کہ ان پر. اس نے وہ بھی بات کر دی، نوکر اپنے مالک سے بڑا. میں مالک ہوں، نوکر پاؤں دھوتے ہیں، لیکن پاؤں دھونے سے کوئی مالک نوکر نہیں بن جاتا، پاؤں دھونے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا. جو بڑا ہے وہی بڑے کام کرنا جانتا ہے، بڑا ہی بڑے دل کا مالک ہوتا ہے، بڑا ہی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بڑا ہی نمونہ دیتا ہے. آمین. سو مسیح نے ہمیں دعا کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں معاف کرنے کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں قربانی کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں تابع داری کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں ذمہ داریاں نبھانے کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں غیروں پر مہربان ہونے کا نمونہ دیا ہے، مسیح نے ہمیں جکڑے ہوئوں کی مدد کر کے چھڑانے کا نمونہ دیا ہے، اور وہیں اس نے حلیم اور عاجز ہو کر دوسروں کو عزت دینے کا بھی نمونہ دیا ہے. یوں تو پانی بائبل مقدس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل، بڑے حوالہ جات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. پاؤں ہی کیوں دھوئے گئے؟ مسیح سر بھی دھو سکتے تھے، کیا خیال؟ ہاتھ بھی دھو سکتے کہ چلو میں آپ کے ہاتھ دھلوا کے ایک عاجزی انکساری کا نمونہ پیش کر دوں. جسمانی طور پر بدن میں جو سب سے زیادہ گندا ہونے والا حصہ ہے وہ پیر ہوتے ہیں، تو ایک تو جسمانی طور پر اس جگہ کو دھویا گیا جو زیادہ گندی ہو جاتی ہے. تو مسیح نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا جسمانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے بائبل مقدس میں پاؤں کی بڑی اہمیت ہے. یشوا کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے. وہ روحانی طور پر شاگردوں کے پاؤں دھو کر ان کے پاؤں بھی با اختیار کر رہا تھا کہ اگر یہ پاؤں ناپاک ہوئے تو ان کے ٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج انہیں دھو کر پاک کرتا ہوں تاکہ یہ پاک ہو کر جہاں پاؤں کا تلوا ٹکائیں گے وہ جگہ ان کی ہو جائے گی، با اختیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے خود حکم دیا تھا جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اور کچلنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ پاؤں. وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا. وہ پاک تھا، اس نے کچل کر دکھایا ہے. اس نے کہا تواڈے بھی پیر تو ہو دیا ورنہ تواڈے کو کچلیا کوئی نہیں جے جانا. پاک کیا اس نے علامتی طور پر، دھو دیا. گویا پاؤں دھونے سے با اختیار کر دیا اس نے. اس دن شاگرد با اختیار ہوئے تھے، اس دن انہیں زور دے دیا گیا تھا، اس دن سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کے لیے روحانی اعتبار سے وہ جو عاجز ہونا ہے، حلیم ہونا ہے، خاکسار ہونا ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن روحانی اس کی راہیں ہماری راہیں وہ بہت آگے دیکھتا ہے، وہ بہت گہرا دیکھتا ہے، وہ بہت دور تک کرتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. یوں ہی تو نہیں مسیح اٹھے گا اور پاؤں دھوئے گا. محض عاجزی سکھانے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہو سکتے تھے. وہ ایک ہوگا، لیکن روحانی جو مجھے لگتا ہے اس نے پاؤں دھو کر کہا جاؤ اب جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تمہاری. کیوں اس نے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات نہ سنے تو وہاں اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر آ جانا؟ وہ ان کے لیے گواہی ہو جائے. اس لیے اب ہم
جب پاؤں دھونے کے لیے جائیں تو رسمن نہ جائیں. یہ سوچیں کہ یہ جو پاؤں دھونے کا عمل ہے یہ مسیح نے ایک بڑے مکاشفہ کے ساتھ دیا ہے کہ اب جب پاؤں دھوئے جائیں گے، جس طرح پانی چاہے سی وی یو کا ہو، کسی حوض کا ہو، کسی ٹینک کا ہو، مسیح کے حکم کی تابع داری سے ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اسی طرح آج جب پانی میں پاؤں رکھے جائیں، دھوئے جائیں، تو یاد رکھے آج کے بعد میرے پاؤں میں وہ اختیار ہے کہ جہاں میرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میری ہو جائے گی. با اختیار ہونے کے لیے پاؤں دھلوائیں یا دھوئیں. حبقوق کی کتاب اس کا 3 باب 19 آیت، حوالے لکھ لیجئے گا چونکہ میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. حبقوق کی کتاب 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے. تو پاؤں دھونا جو ہے، ہرنی کیسے بنا دینا، زور، طاقت، ہرنی دی سپیڈ بہت ہے. آج جب آپ پاؤں دھونے جائیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نہیں جانتا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں وہ تیرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے. جب آپ آج پاؤں دھونے کی اس عبادت میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں. میری دعا ہے خدا آپ کے پاؤں ہرنی کیسے بنائے. دوسرے لفظوں میں جو سفر دوسرے لوگ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، ہرنی کی سپیڈ زیادہ ہے، وہ چند منٹس میں طے کر سکتی ہے. گویا پاؤں دھونے کے بعد آپ کی برکت کی سپیڈ تیز ہو جائے، آپ کی ترقی کی سپیڈ تیز ہو جائے، آپ کے پاؤں ہرنی کی مانند ہو جائیں. گویا جو لوگ زیادہ وقت میں حاصل کرتے ہیں آپ تھوڑے وقت میں حاصل کریں. آمین. نہ صرف جگہ آپ کی ہو جائے بلکہ جلد ہو جائے. کامیابی نہ صرف آپ کی ہو بلکہ بہت جلد آپ کی ہو جائے. آمین. رومیو اس کا 10واں باب اس کی 15ویں آیت، جب پاؤں ٹکنے سے سب آپ کا ہو جائے، ہرنی کی مانند تیز ہو جائیں، تو پھر لکھا ہے کیا ہی خوش نما ہے وہ ان کے قدم، کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو خوشخبری لاتے. آمین. میری دعا ہے آج جب آپ کے پاؤں دھوئے جائیں تو اس کے بعد آپ کے پاؤں جہاں جائیں وہ لوگ کہیں خوشی کی خبر آئی ہے، برکت والا فرزند آیا ہے، برکت والی بیٹی آئی ہے، ترقی والے لوگ آئے ہیں. بعض لوگوں کی بابت کہا جاتا ہے کہ مطلب عام طور پر بیٹوں کو تو کہا نہیں جاتا، یہ بیٹیوں کی بابت بات کہی، بڑی کرما والی بیٹی آئی، جدو دا اس کارچ پیر تریا، برکتیں ہی برکتیں آ گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ تو صرف معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن مسیح کے پیروکار جب پاؤں دھوتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب سے زیادہ کرموں والے ہو جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ برکتوں والے ہو جاتے ہیں. یہ صرف انجیل تک محدود بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقدسوں کے قدم جہاں ٹک جائیں وہ جگہ بابرکت ہو جانی چاہیے. آپ جہاں کھڑے ہوں لوگ دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ خوش نما. یہ وہ بات ہے جو باغ عدن میں ایک بار پھل کی تھی کہ دیکھنے کے لیے خوش نما ہے، وہ دیکھنے والا خوش نما کچھ اور ہو گیا. آج آپ خوش نما قدم والے بن سکتے ہیں، لیکن کب ہوں گے؟ جب ہم مسیح کے حکموں کی تابع داری کریں گے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے. بائبل مقدس یشوا کی کتاب اس کا 3 باب 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک لکھا ہے کہ جب وہ آگ یردن کی طرف بڑھ رہے تھے، سامنے پانی تھا، اور یشوا سے خدا نے کلام کیا کہ یردن کا جب پانی سامنے آ جائے تو کاہن جو عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، جب وہ اپنے پاؤں یردن کے پانی میں رکھیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پیچھے رک جائے گا، تھم جائے گا. اور بائبل میں لکھا ہے جب کاہنوں نے جو عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، لیکن اب اس کی اور شاہی کاہنوں کا اور عہد کا صندوق آپ بھی اٹھائے ہوئے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں آپ کے اندر ہے. اب جب آپ یردن میں پاؤں رکھیں گے تو یردن گویا آپ کی مشکل ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے جسے آپ پار کرنا چاہتے ہیں. دھلے ہوئے پاؤں والے لوگ
ایماندار اور تابعدار لوگ جب یردن میں پاؤں انہوں نے رکھا تو لکھا ہے جو اوپر سے پانی آ رہا تھا، اس طرح تھا، اوپر سے پانی آ رہا تھا اور نیچے کی طرف آ رہا تھا، لیکن ان کے پاؤں رکھنے سے پانی اتنے تھا اتنے ہی کھلو گیا، نیچے نہیں آیا. ایسا نہیں تھا کہ سیدھا آ رہا تھا، اوپر سے آ رہا تھا. اور جو اوپر سے آ رہا ہے اسے روکنا مشکل ہوتا ہے. کائنوں نے پاؤں رکھے اور وہ پانی جو ان کے خلاف تھا اوپر سے آ رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں تھم گیا. اور لکھا ہے نہ صرف تھم گیا بلکہ وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی وہیں ستون بن گیا، آگے چل ہی نہیں سکا. میری دعا ہے خدا آپ کو اس طرح کے قدم بخشے کہ جہاں آپ قدم رکھیں آپ کی مشکلات تھم جائیں اور ڈھیر ہو جائیں. کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے کھڑی نہ رہ سکے. یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ ایک حوض ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت حسدہ. بیت حسدہ کا حوض، پانی ہر جگہ آپ دیکھیں گے پاؤں اور پانی بہت زیادہ سامنے آتا ہے. وہاں پر بھی پانی فرشتہ ہلایا کرتا تھا اور لکھا ہے جو کوئی پہلے اس میں کود جاتا تھا. اور وہ کوئی سوئمنگ کرنے تو جاتے نہیں تھے کہ بڑا ڈائیو کریں گے اس طرح، وہ جو اس طرح کودتے تھے وہ جمپ مارتے تھے. جب جمپ ماری جاتی ہے نا تو پہلے کیا پانی میں جاتا ہے؟ پاؤں. ان کی شفا کا باعث بھی ان کے پاؤں تھے. آج جب آپ اس پانی میں پاؤں رکھیں، اگر آپ بیمار ہو تو آپ شفا پا جائیں. آمین. وہ پانی اپنے اندر قدرت نہیں رکھتا تھا، فرشتہ آ کے ہلاتا تھا. تو اس پانی میں پاؤں رکھنے کا حکم تو خود مسیح نے دیا ہے کہ اس پانی میں پاؤں رکھو، دھو اس سے پاؤں. صرف پیر توان لی، کوئی گندے پیر تھوڑی انہیں توانے نے، اس نے بڑے بڑے بھید رکھے ہوں گے. اس کوئی بھی تابع داری کا حکم جو ہے اس سے خدا کو فائدہ نہیں ہوتا. ہر تابع داری کے حکم پر عمل کرنے سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سارے احکام ہمارے فائدہ کے. آمین. سو آج پانی میں پاؤں رکھیں گے. اگر آپ بیمار ہیں تو ایمان سے رکھیں پاؤں. کئی بار اسی ہیں بھی چکتے چکتے رہ جاتے تو کئی تو انجی ہستے رہے ہیں. ہم اس کے تقدس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. نہ یہ رسم ہے کہ ہم بس رسمی طور پر اس کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں. نہیں 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 نہیں. اگر آپ ایمان سے اس میں شامل ہوں گے تو اگر ایمان سے بیت حسدہ کے پانی میں پاؤں رکھنے والا شفا پا سکتا ہے تو اس پانی میں بھی پاؤں رکھ کر لوگ شفا. اور اس پانی میں کچھ نہیں، اصل بات تو حکم کی تابع داری میں. وقت نہیں ہے بہت کچھ بتایا جائے، لیکن پیدائش کی کتاب میں لکھا اس نے عاشر کو جب برکت دی تو اس نے کہا عاشر، پیدائش کی کتاب آخری باب میں، عاشر اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے گا. وہ آپ کے پاؤں لوہے اور پیتل کے سے بنانا چاہتا ہے، زوراور کرنا چاہتا ہے، طاقتور کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے. آمین. اس لیے آج جب آپ خداوند کے کلام کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاؤں دھونے جائیں تو سب سے پہلا سبق یہی ہے جو مسیح نے ہمیں دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، ہمیں عاجز ہونا ہے، ہمیں حلیم ہونا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا مکاشفہ اس سے بہت بڑا ہے. اگر پاؤں یردن میں رکھے جائیں تو ڈھیر ہو جائے، تو آج اس پانی میں پاؤں رکھنے سے بھی ہماری مشکلات ڈھیر ہو سکتی ہیں، شفائیں بھی مل سکتی ہیں، معجزات بھی ہو سکتے ہیں، برکتیں بھی آ سکتی ہیں، ترقی بھی آ سکتی ہے. آپ جہاں جائیں وہاں خوشنما ماحول بھی بن سکتے ہیں چونکہ برکت آپ کے پیچھے ہوگی. آئیے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں.